بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے کفار کی سیاسی اور اجارداری کی پوزیشن بگڑ رہی تھی۔ ایک دن بڑے بڑے سردار ابو جہل کی زیر قیادت غروب آفتاب کے بعد حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ ایک سردار نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ تاکہ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کفار مکہ نے کہا کہ آپ روز ہمارے دین میں عیب نکالتے ہیں اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی قسم کے لالچ بھی دیے اور دھمکیاں بھی دی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش مسترد کر دی۔ پھر وہ کہنے لگے، اچھا ایسا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری وادی سے پہاڑوں کو ہٹا دیں، شام و عراق کی طرح یہاں دریا جاری ہو جائیں، ہمارے آباء و اجداد دوبارہ زندہ ہو جائیں، خاص طور پر کثیر بن کلاب زندہ ہو کر آپ کی تصدیق کر دے۔ مزید کہا، کم از کم ایک فرشتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ پھر کہنے لگے، یہاں سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان حقیر مطالبات کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ جس رحمان کی آپ باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ وہ تو یمامہ کا ایک رہنے والا شخص ہے جو آپ کو ساری باتیں سکھاتا ہے اور آپ وہی باتیں ہمیں سنا دیتے ہیں۔ قریش مکہ کی یہ بے بنیاد باتیں سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ کا پیغام سنا کر واپس تشریف لے گئے۔ قریش ابھی بیٹھے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا تم نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی فیصلے پر رضامند ہی نہیں ہوتے۔ اب میں نے بھی اللہ سے یہ عہد کر رکھا ہے کہ کسی وقت جب محمد سجدہ میں جائے تو بھاری پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا تاکہ یہ روز کا جھگڑا ختم ہو۔ اس کے بعد چاہے تو تم لوگ مجھے بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دو، مناف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مجھ سے جیسا جی چاہے سلوک کرے اور چاہے تو میری حفاظت کرو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، واللہ ہم تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا تمہارا جو جی چاہے کر گزرو۔ اس تجویز کے مطابق ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر کعبہ میں پہنچا اور مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں گئے تو ابو جہل پتھر لے کر آپ کے قریب پہنچا، مگر یکدم خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور وہ پتھر کو بھی مشکل ہی سے نیچے رکھ سکا۔ اس کے ساتھی بڑے متعجب تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا، جب میں محمد کی طرف بڑھ رہا تھا تو ایک بہت بڑا نر اونٹ مجھے نظر آیا۔ بخدا میں نے کسی اونٹ کی ایسی ڈراؤنی کھوپڑی گردن اور ایسے ڈراؤنے دانت کبھی نہیں دیکھے۔ وہ اونٹ مجھے نگل جانا چاہتا تھا اور میں نے مشکل سے پیچھے ہٹ کر اپنی جان بچائی۔